اور آج کی بہت بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، 2022 کی تباہ کن خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے دیا سپر پاور کو تاریخی جھٹکا۔ ترکی اور سپر پاور امریکہ ایک بار پھر 2022 کے شروع میں آمنے سامنے آ گئے۔ ترکی نے امریکہ کی نیندیں اڑا دیں، سپر پاور کو اڑا کر رکھ دیا۔ دنیا میں واحد مسلم سپر پاور نے امریکہ کے چاروں خانے چت کر دیے۔ جی ہاں، ترکی نے امریکہ کی دھجیاں اڑا دیں۔ بغیر کپتان والی جنگی کشتیاں امریکی سمندروں میں اتر گئیں۔ امریکہ اور ترکی کے بحری جہاز آبنائے ملاکا پر آپس میں ٹکرا گئے۔ ترکی نے تابڑ توڑ میزائل فائر کر دیے۔ امریکی جنگی جہاز نیست و نابود کر دیا۔ پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ امریکہ نے F-35 جنگی طیارے فراہم نہ کیے تو سین بجا دیں گے۔ رجب طیب اردوان کا تاریخی اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں اور ترکی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، رجب طیب اردوان نے اپنے ملک کے دفاع میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دفاعی نظام کو پہلے سے زیادہ مضبوط بناتے ہوئے اس کی وسعت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ترکی کا دفاعی صنعت میں نیا کارنامہ، امریکی حملے کے جواب میں ترکی کا تاریخی حملہ، آبنائے ملاکا پر بغیر کپتان والی جنگی کشتیاں امریکہ پر چھوڑ دیں۔ حیرت انگیز صلاحیتوں کی حامل اس مسلح بوٹ کو ادلاک کا نام دیا گیا ہے، جو اس وقت سمندر میں امریکہ کی اینٹ سہین بجا رہی ہیں۔ اس بوٹ کو موبائل کے ذریعے ہیڈ کوارٹر، کمانڈ سینٹر یا فلوٹنگ پلیٹ فارم سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رینج 400 کلومیٹر ہے، 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چلتی ہے۔ مسلح بوٹ دن اور رات ویژن کی اہلیت رکھنے کے ساتھ ساتھ کیموفلاج کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، جس کا مشن نگرانی، انٹیلیجنس، فوج کا تحفظ، اسٹریٹجک سہولتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس بوٹ کی تیاری میں کئی سال لگے ہیں اور انہوں نے تجربے میں ہی امریکہ کی اینٹ سہین مچا دی ہے۔ ابنائے ملاکا پر امریکہ اور ترکی آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں کے بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے، گتھم گتھا ہو گئے۔ ترکی نے اپنی بغیر پائلٹ والا جنگی جہاز امریکہ پر چڑھا دیا، امریکہ کی اینٹ سہین بجا دی، امریکہ کی چیخیں نکل گئیں۔ جو بائیڈن نے واشنگٹن میں میٹنگ طلب کر لی، امریکہ کی ایئر سپیس بند کر دی گئی۔ اس کے علاوہ یاد رہے کہ روس سے S-400 ایٹمی سسٹم کی خریداری کے حوالے سے امریکہ نے ترکی پر معاشی پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دے رکھا ہے، جبکہ ترکی نے تمام تر پابندیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے دفاع کی خاطر روس کے ساتھ کی گئی ڈیل کی پاسداری کرتے ہوئے S-400 سسٹم کو لینے کا عہد کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ترکی کی گفت و شنید کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ روس کے ساتھ مل کر ترکی اپنی دفاعی صلاحیت کو کس حد تک مضبوط کر پاتا ہے۔ چین کی طرف سے بایو فوجی تیار کرنے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت فوجیوں کا دماغ اس قدر تیز ہو جائے گا کہ وہ روبوٹ کی طرح کام کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ ہولوسی آکار نے کہا ہے کہ روس سے S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم مزید خریدیں گے اور دوسری کھیپ کی خریداری کے لیے بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ اگر امریکہ نے ترکی کو F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کے معاہدے میں دوبارہ شامل نہ کیا تو امریکہ کی اینٹ سہین بجا کر رکھ دیں گے۔ انقرہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہولوسی آکار نے کہا ہے کہ روس کے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی خریداری سے پہلے ترکی نے امریکی اور یورپی ممالک سے مشاورت کی تھی، لیکن دونوں طرف سے کوئی تسلی بخش جواب موصول نہیں ہوا۔ نہ ہی امریکہ اور نہ ہی یورپ نے اپنے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی قیمت
اور ان کی ڈیلیوری اور مشترکہ پیداوار سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی خاموشی کے بعد ٹرکی کے پاس سوائے روس کے ڈیفنس میزائل سسٹم خریدنے کے اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرکی امریکہ کے ساتھ دوبارہ F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے بات چیت پر تیار ہے، لیکن امریکہ نے ٹرکی پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس سے ملکوں کے درمیان اعتماد کا ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ روس کے ایئر ڈیفنس کی خریداری کے لیے کئی ماہ تک بات چیت کا عمل جاری رہا اور اب اسے روکنا ممکن نہیں ہے، جبکہ ٹرکی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی میزائل کی پہلی کھیپ بھی تیار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضا قائم ہو جائے تو پھر کئی سال تک چلتی ہے۔ دونوں ملکوں کو اس بحران سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حلوسی آقار نے کہا ہے کہ نیٹو کے ممبرز میں صرف ٹرکی ہی نہیں، کئی اور ممالک بھی روس کے اس ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرکی امریکہ کے ساتھ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی سطح پر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت نیٹو کے 3 رکن ممالک یونان، سلوواکیہ، بلغاریہ روس کے S-300 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ روس کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری پر ٹرکی سے ناراض ہے اور ٹرمپ انتظامیہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور جو بائیڈن انتظامیہ نے اس پابندیوں کو آگے بڑھانے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پابندیاں مزید لگائی جائیں گی اور ترکی کی اینٹ سینٹ بچا کر رکھ دیں گے۔ ترکی نے ہمارے ساتھ جو پنگا لیا ہے، اب ترکی کو اس کا خمیازہ آلے دینے والوں میں بھی بھرتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ترکی کی اینٹ سینٹ جائے، ترکی کو وہاں جگہ ہٹ کیا جائے جہاں ترکی سوچ نہیں سکتا۔ امریکہ اور ترکی آبنائی ملاقہ بحر الکاہل بحر ہند میں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ دونوں کے بحری جنگی جہاز اور ترکی کی بغیر روبوٹ والی کشتیاں بھی میدان میں آ چکی ہیں اور ترکی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے امریکہ نے مزید اقدامات کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ترکی نے ہر صورت منہ توڑ جواب دینے کا بھی فیصلہ کر رکھا ہے۔